قرآن کریم کا جو سب پہلا ہی طریقہ حکمت، وہ ہماری آج کی تقریر کا خود بخود اس لیے عنوان بنا کہ سن 7 ہجری کے شروع میں ہی ایک ایسی شخصیت کے اسلام کا تذکرہ جسے پیغمبر اسلام حکمت کے طریقے سے دعوت اسلام تھی. اسی سن 7 ہجری پیغمبر 6 بادشاہوں کو موعظہ حسنہ کے ذریعے مسلمان بنا رہے، اور اسی 7 ہجری مصر کے حکمران مقوقس کو جو پیغمبر کا قاصد اور نمائندہ پہنچا مناظرے کے میدان میں شکست دے کے اسلام کے قریب لا رہا، اور اسی سن 7 ہجری ثمامہ ابن اسال حکمت کے ذریعے پیغمبر کی بتائی ہوئی حکمت کے ذریعے مسلمان بن رہے ہیں. تو خیر جان بوجھ کر تو مختلف واقعات کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جا رہا، خود تاریخی ترتیب ایسی بن گئی کہ سن 7 ہجری تینوں قسم کے طریقے واضح کر گیا کہ کبھی اس طریقے سے لوگ مسلمان بنتے ہیں جسے حکمت کہا جاتا، اور کبھی دوسرے طریقے. تو اب 6 بادشاہوں کے نام پیغمبر نے خط لکھے، 4 حکمرانوں کے نام پیغمبر اگلے سالوں میں خط لکھنے والے. ان تمام کے درمیان ایک ایسا حکمران بھی اسلام لے کے آیا کہ جس کے نام نہ پیغمبر کا کوئی خط گیا، نہ ہی پیغمبر کا کوئی مناظر یا قاصد وہاں پہنچا. وہ تھا نجد کے علاقے کا سردار. نجد کا علاقہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ جب کوئی آدمی عرب کے علاقے سے باہر جانا چاہے تو اکثر و بیشتر اسی علاقے سے اس کو گزرنا پڑتا ہے. نجد کا علاقہ مکے والوں کے لیے بھی بہت اہم ہے، اور نجد کا علاقہ مدینے والوں کے لیے بھی بہت اہم ہے. مکے والوں کے لیے اس لیے اہم کہ مکہ حضرت ابراہیم کے الفاظ کہ وادن غیر ذی زرع، ایک ایسا علاقہ ہے جہاں گھاس کی پتی بھی نہیں اگا کرتی. تو مکے والوں کی غذائی ضروریات گندم اور جو یہ سب نجد کے علاقے سے آتی ہے. تو نجد ان کے لیے غذا کا سب سے بڑا مرکز. مدینے والوں کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں. مدینہ زرخیز علاقہ، چاروں طرف باغات اور کھیت، مدینے کی غذائی ضروریات خود مدینہ پورا کر دیتا. لیکن اگر کوئی مدینے سے ایران یا ساحلی علاقوں کی جانب جانا چاہے، جہاں آج بحرین و کویت وغیرہ کا علاقہ، تو نجد کا علاقہ بالکل بیچ میں پڑتا. اس وقت سعودی حکومت کا دارالخلافہ ریاض وہ نجد ہی میں واقع ہے. نجد کا حکمران اس کا نام ہے ثمامہ ابن اسال. ثمامہ ابن اسال یہ انتہائی سخت دشمن اسلام تھا، اور اس کا یہ کھلا ہوا حکم تھا اپنے قبیلے والوں کے لیے کہ جب بھی تمہارے علاقے میں کوئی مسلمان نظر آئے، نہ گرفتار کرنا ہے، نہ پوچھ گچھ کرنا ہے، نہ کوئی مذاکرات کرنا ہے، نہ کوئی بارگیننگ کرنا ہے، پکڑو اور اسے قتل کر ڈالو. زیادہ کسی جھنجٹ میں پڑنا ہی نہیں ہے. یہ اپنے قبیلے والوں کو پیغام دے چکا، اور اس کا قبیلہ کیونکہ مدینے کی جانب ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے آنے کی. مدینے والوں کو عرب میں جانے کے لیے اکثر اس علاقے کو کراس کرنا پڑتا. تو یہ صورتحال بن کے رہ گئی کہ یہ شخص اسلام کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ اور ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے. پیغمبر اسلام نے اعلان کر دیا کہ جو شخص اس سردار کو گرفتار کر کے لائے گا اسے ایک بڑا انعام دیا جائے گا. مختلف اوقات میں مختلف لوگوں نے کوشش کی، لیکن خاصا مشکل ہو گئے. اور یہ سارے واقعات اس زمانے کے کہ مسلمان خود خندق، صلح حدیبیہ اور خیبر کی لڑائیوں میں اس طرح الجھے ہوئے تھے کہ ایک پورے لشکر کو اس کی جانب بھیجنا تقریباً محال یا ناممکن تھا. لیکن اسی دوران محمد ابن مسلمہ نامی شخص کو یہ موقع مل گیا کہ اس سردار کو ایک مرتبہ راستے سے گرفتار کر کے لے آئے. بعض تاریخوں میں لکھا کہ چونکہ یہ سردار ہر سال عمرے کے لیے مکہ ضرور جاتا ہے، حج اور عمرہ اسلام سے پہلے بھی کفار مکہ میں اس کا رواج تھا. ہر سال یہ ضرور جاتا تھا عمرے کے لیے. محمد ابن مسلمہ نے موقع کو غنیمت سمجھا، اور جب یہ اپنے قبیلے سے نکل کے مکہ جا رہا کیونکہ عمرے کے قصد اور ارادے سے جا رہا، اس لیے اپنی حفاظت کی جانب سے ذرا لاپرواہ محمد ابن مسلمہ کو گرفتار کیا اور مدینہ لے کے آ گئے.
سمامہ ابن اسال، باقی سارے لوگ جو اسلام لا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ روم اور ایران کے بادشاہ تو خیر بہت بڑے بڑے بادشاہ، لیکن چھوٹے قبیلوں کے سردار بھی صرف حکومت اور اقتدار کی خواہش کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر سکے۔ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اسلام صحیح ہے، سچا ہے، حقیقی مذہب، مگر اقتدار چھوڑنا پڑے گا، حکومت چھوڑنا پڑے گی۔ ایک وہ لوگ اور ایک یہ وہ لوگ جو اس سے پہلے آپ نے سنا، وہ کبھی اسلام کے اتنے بڑے دشمن نہیں تھے۔ یمامہ کا حکمران، بحرین کا حکمران، مصر کا حکمران، نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کے بڑے دشمن نہیں تھے، اسلام کے بڑے دوست بھی نہیں بنے، اور یہ اسلام کا بدترین دشمن اور بعد میں اسلام کا وفادار ترین فرد۔ تبدیلی انسان میں آتی ہے تو اتنی ہی بڑی آتی ہے۔ اب واقعہ سنیں، سمامہ گرفتار کر کے لایا جا رہا، اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر باندھے گئے۔ جیسے ہی مدینے میں داخل ہوا، ہر آدمی نے پہچان لیا، اور کیونکہ ہر آدمی نہ صحیح تو تقریباً ہر خاندان اس شخص کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح متاثر ہوا تھا۔ ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد اس کے قبیلے کے ہاتھوں مارا گیا تھا، یہ زخمی ہوا تھا، تو سب کے ذہن اس کے بارے میں نفرت اور کینے کے جذبات تو ہیں۔ ایک طرح سے مدینے والوں کے لیے وہ دن خوشی کا دن بنا جب سمامہ ابن اسال کو گرفتار کر کے مدینے میں لایا گیا، اور ہر ایک کے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نکل بھاگے، تو اب تو اور بڑا خطرہ بنے گا مسلمانوں کے لیے، چنانچہ مضبوطی اور سختی کے ساتھ اس کو باندھا جائے۔ لے کے چلا یہ پورا مجمع، راستے میں جو اس کو دیکھ رہا تھا اس مجمع میں شامل ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ مسجد النبوی کے قریب یہ مجمع پہنچا۔ پیغمبر اسلام اپنے حجرے سے باہر، اتنا بڑا مجمع، اور سامنے سمامہ ابن اسال، اسلام کا اتنا بدترین دشمن گرفتار شدہ نظر آ رہا۔ پہلے تو پیغمبر اسلام اس کی رسیوں کو دیکھا اور فوراً کہا کہ کس طرح تم نے اس کو باندھا، ایک انسان، اس کا بھی حق، اس کا بھی احترام۔ فوراً اس کی رسیوں کو ڈھیلا، اور اس کے ہاتھ جو اس کی پشت پر باندھے گئے، یہ طریقہ مناسب نہیں، ہاتھوں کو سامنے لا کے باندھا جائے۔ لوگوں نے گھبرا کے کہا، اللہ کے رسول، یہ اتنا سخت ترین دشمن اسلام، ذرا بھی ہم نے کوئی نرمی کی اور یہ ہمارے ہاتھ سے نکل بھاگا تو دوبارہ یہ ہاتھ آنے والا نہیں۔ ایک مرتبہ بھی پتہ نہیں پکڑا گیا تو کیسے پکڑا گیا؟ پیغمبر اسلام نے کہا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بھاگ جائے تو بھاگ جائے، لیکن اس کی خاطر اس کو اذیت اور تشدد نہیں کیا جا سکتا۔ ہاتھ کھولو، اس کی رسیوں کو ڈھیلا کر کے باندھا جائے۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مقدمہ چلائیے اور فیصلہ کیجیے۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے قبیلے کو یہ حکم دے چکا تھا کہ کوئی مسلمان پکڑا جائے، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، کوئی قید نہیں، کوئی فدیہ وغیرہ دے کے رہائی نہیں، قتل کر۔ تو ایسے آدمی کو باندھنے کا مسئلہ ہی ختم۔ پیغمبر نے کہا نہیں، یہ مسجد النبوی کے باہر جو کھجور کا ایک درخت لگا، اس سے اس کو باندھ دو۔ پرانے زمانے کی مسجدیں جس کے اندر ایسی دیواریں، ایسی کھڑکیاں، ایسے دروازے نہیں ہوتی، تقریباً کھلی مسجد ہوتی، باہر بھی کوئی کھڑا ہو تو اس کو پوری مسجد نظر آتی۔ جس وقت لوگ اسے لے چلے تو پیغمبر نے کہا کہ ہمیں ٹھہرو۔ سمامہ کو مخاطب کیا، کہا کہ اے سمامہ، میرے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ اس نے کہا کہ سنو، اگرچہ میں گرفتار ہوں لیکن جھوٹ نہیں بولوں۔ اے محمد، اس وقت تم سے زیادہ قابل نفرت کوئی چہرہ، تمہارے دین سے زیادہ قابل نفرت کوئی دین، اور تمہارے شہر سے زیادہ قابل نفرت کوئی شہر نہیں ہے میری نگاہ۔ پیغمبر مسکرائے اور کہا، اچھا لے جاؤ اور اس کو کھجور کے درخت سے باندھ دو۔ اب یہ پورا دن اس کھجور کے درخت سے بندھا رہا، جو ضروریات ہیں، کھانا وغیرہ، آرام وغیرہ، اس کی تو اس کو اجازت مل رہی۔ اگلے دن پیغمبر نے کہا کہ اچھا اسے پھر لے کر آؤ میرے پاس۔ مسجد میں اس کو لایا گیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسلامی احکامات تدریجاً آئیں۔ ابھی تک مسجد میں کافر کے آنے پر پابندی نہیں لگی۔ وہ 9 ہجری جب سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئیں اور اس کے بعد یہ پابندی لگی کہ کسی بھی کافر اور مشرک کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، چاہے وہ بادشاہی مسجد ہی کیوں نہ ہو اور آنے والا کسی علاقے کا حکمران ہی کیوں نہ ہو۔ شریعت کا یہ مسئلہ ہے، فقہ کا یہ مسئلہ، لیکن اس وقت یہ حکم اسلام کا نہیں آیا، تو خیر اس کو لے کے آیا گیا مسجد کے اندر۔ پیغمبر اسلام نے مسکرا کے پوچھا کہ اے سمامہ،
اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے میرے بارے میں؟ وہی 3 جملے اس نے دوہرائے کہ چہروں میں سب سے قابل نفرت، دینوں میں سب سے قابل نفرت، شہروں میں سب سے قابل نفرت، اور تینوں چیزیں پیغمبر کے حوالے سے بیان کی۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا اچھا اس کو جانے دو۔ دوبارہ رسی سے باندھ دیا گیا۔ اگلے دن پھر اس کو بلایا جا رہا، اور تیسری مرتبہ اللہ کا رسول یہی 3 سوال، ایک سوال کر رہا اور وہ اس کے 3 جواب دے رہا، اور وہی 3 جواب کہ جسے دہرانا بھی اب ذرا طبیعت پہ گراں لگ رہا۔ خیر تیسری مرتبہ بھی جب اس نے یہ جواب دیا، دوسرے دن کے بعد پیغمبر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کی رسیاں کھولو اور اسے آزاد کر دو اور اجازت دے دو کہ جہاں جانا چاہے جا سکتا۔ اصحاب رسول ایک ناقابل یقین جملہ سن رہے ہیں، اور کسی کے بارے میں ہوتا تو مان لیتے، لیکن وہ کہ جس کی 2 دن کی قید بھی اصحاب رسول کو بڑی مشکل لگ رہی تھی، ایسا شریف، ایسا فتنہ انگیز، اتنا بڑا دشمن اسلام، اتنے مسلمانوں کا قاتل اور پیغمبر اسلام۔ ہاں یہ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے، سردار قبیلہ تھا، اپنی تلوار سے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا، اپنے قبیلے والوں کو حکم دیا۔ خیر وہ ایک الگ فقہی بحث۔ پیغمبر اسلام آزاد کرنے کی بات کر رہے ہیں، کسی کو یقین نہیں آ رہا، اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایسا موزک ایک مرتبہ ہاتھ آ گیا اور اس کو چھوڑ دیا جائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہاں اس کو چھوڑ دو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ کہہ کے اس کو رہا کیا گیا۔ اب 3 دن تک پیغمبر اسلام نے اسے مسجد کے بالکل سامنے رکھا، بظاہر قید کر کے، لیکن رسیاں بڑی ڈھیلی، یہ گویا اس کی قید نہیں، اسے ایک موقع دیا جا رہا تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کو دیکھنے۔ 3 دن متواتر اس نے دیکھا، مسلمانوں کی عبادت، مسلمانوں کی نماز، مسلمانوں کا ایک دوسرے کے لیے ایثار، مسلمانوں کا ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی، مسلمانوں کا رسول سے محبت کرنا، مسلمانوں کا جذبہ اطاعت، پیغمبر اسلام کا اخلاق کہ ایسا بدترین دشمن، اور ایسے جواب دے رہا کہ نہ آنے والے کو بھی غصہ آ جائے پھر بھی نظر انداز کرنا۔ دیکھیے افراد میں فرق ہوتا، کسی کو تقریر سنانا پڑتی ہے، کسی کے سامنے کردار کو پیش کرنا پڑتا۔ اللہ کا رسول ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کی تفسیر اس وقت پیش کر رہا، جسے کوئی واضح نہیں کیا گیا، جسے کوئی خط نہیں دیا گیا، جس کے سامنے کوئی قرآن نہیں پڑھا گیا، جس کے سامنے اسلام کی کوئی تفصیل پیش نہیں کی گئی۔ یہ معلوم کہ خود سمجھدار، دشمن ہونا اور، لیکن بہرحال عقل مند ہے، دانا ہے، اپنے قبیلے کا شیخ ہے، خود دیکھ کے وہ سمجھ جائے گا کہ اسلام کیا، اور نتیجہ یہی نکلا کہ مدینے سے وہ چلا گیا، مدینے سے چلا گیا، اپنے علاقے میں پہنچا، اور اپنے علاقے میں پہنچ کے اس نے پہلا اعلان یہ کیا کہ ہے میرے قبیلے والے، اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق، کوئی پیسہ، کوئی قرضہ میرے اوپر باقی تو سب مجھ سے وصول کر لیا جائے، تاکہ بعد میں کوئی سے یہ تانا نہ دے کہ شاید کافروں کا مال، جو مسلمان کو ایک اجازت مل جاتی کہ شاید مال کی ادائیگی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، نہیں، پہلے سارے مالی معاملات کو صاف کر دیا کہ کسی کا کوئی قرضہ، کسی کا کوئی حق، کسی کا کوئی لین دین، کسی کا کوئی مال میرے سر میں وہ وصول کر لے، سارے معاملات کو ٹھیک کیا، اور اس کے بعد پھر مدینے آیا۔ مدینے شہر میں داخل ہونے سے پہلے رکا، مدینے کے اطراف میں جگہ جگہ باغات، جگہ جگہ کھیت، جگہ جگہ پانی کے چشمے، مدینے کے باہر رکا، غسل کیا، اپنے ساتھ نیا لباس لے کے آیا، پرانے لباس کو پھینکا، نیا لباس پہنا، شہر مدینہ میں داخل ہوا۔ مسلمان جو اب تک چند دنوں پہلے وہ حیرت کے اس جھٹکے سے نہیں سمجھے کہ ایسے دشمن کو رسول نے کیوں چھوڑ دیا، حیرت کا دوسرا جھٹکا ان کو لگا کہ وہی دشمن ایک مرتبہ پھر ہمارے شہر میں داخل ہو رہا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی لوگ اس کے ساتھ چلنے لگے، چلتے چلتے وہ مسجد النبوی تک پہنچا، پیغمبر اسلام اسے آتا دیکھتے ہیں مسکراتے، وہ آ گئے، پیغمبر بالکل خاموش۔ ایک مرتبہ اس نے آنے کے بعد یہ ظاہر کہ ہے عبداللہ کے بیٹے محمد، اس مقام پہ جا کے بیٹھ جا جہاں وہ تو 2 مرتبہ بیٹھا جب مجھے اپنے پاس بلوایا۔ پیغمبر منبر کے قریب وہاں جا کے بیٹھ گئے جہاں اس سے پہلے 2 مرتبہ اسے پیغمبر نے بلا کر سوال کیے، وہاں جا کے بیٹھ گئے اور کہا کہ اپنے ساتھیوں کو بھی حکم دے کہ ان 2 دنوں میں وہ جہاں جہاں بیٹھے تھے آج بھی وہیں جا کے بیٹھ جائیں۔ پیغمبر نے کہا کہ بھائی تم لوگ جہاں جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھ جاؤ، وہ سارا مجمع بیٹھ گئے، اور کہا کہ بس میری تیسری خواہش یہ
کہ وہی سوال مجھ سے پھر کر لیا جائے جو اس سے پہلے 3 مرتبہ کیا گیا۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال؟ تو ایک مرتبہ وہ کہتا کہ اس سے پہلے میں نے 3 مرتبہ اس سوال کے 3 جواب دیے اور آج میں اس کا 4تھا جواب دے رہا ہوں کہ اے عبداللہ کے بیٹے محمد، اس وقت اس دنیا میں تیرے چہرے سے زیادہ قابل احترام کوئی چہرہ میری نگاہ میں نہیں، تیرے دین سے زیادہ بہترین کوئی دین نہیں، اور تیرے شہر مدینہ سے زیادہ کوئی پسندیدہ شہر میری نگاہ میں نہیں۔ درود بھیجے محمد والا۔ حکمت، لوگوں کو اسلام کی جانب لانے کا طریقہ، کبھی واقعاً ضرورت پڑتی ہے خطاب اور کبھی ضرورت پڑتی ہے کردار کی۔ اس ثمامہ کے سامنے اگر خالی گفتگو کی جاتی تو یہ مسلمان نہ ہوتا۔ پیغمبر نے اسے اپنے کردار اور اسلامی معاشرے کی ایک جھلک دکھائی۔ ایک مرتبہ آ کے کہتا کہ آپ کے چہرے سے پسندیدہ چہرہ، آپ کے دین سے زیادہ بہتر دین اور آپ کے شہر سے زیادہ جس سے میں محبت کروں، ایسا کوئی شہر اس دنیا میں نہیں۔ یہ کہہ کے اسلام قبول کیا۔ پیغمبر سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول، اب تو میں آپ کی خدمت میں آتا رہوں گا، لیکن اتنی مجھے اجازت دے دی کہ جس عمرے پہ جا رہا راستے میں گرفتار کر کے مدینہ لایا گیا، اس عمرے کو جا کے مکمل بھی کروں اور مکے والوں کو بتا بھی دوں کہ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ پیغمبر نامکمل عمرے کی تفصیل کی اس کو اجازت دی، مدینے سے نکلا، سیدھا مکہ میں داخل ہوا، اور جس وقت مکے میں داخل ہوا اور خانہ کعبہ کا طواف اور سعی کر کے اپنے عمرے سے فارغ ہوا، سرداران مکہ اس کے استقبال کو آئے۔ اس کی اہمیت آپ سن چکے کہ مکے کو تمام اناج اس کے علاقے سے ملتا۔ اس نے ایک مرتبہ پکار کے کہا کہ اے مکے کے سرداروں، اب مجھے وہ پہلا والا ثمامہ ابن عثال نہ سمجھنا، اسلام لا چکا ہوں، اور یہ میرا اعلان کہ آج کے بعد میرے علاقے سے ایک دانہ گندم اور ایک دانہ جو تمہیں نہیں ملے گا۔ مکے والوں نے اس کو شروع میں مذاق سمجھا، اپنے قبیلے پہنچے، قبیلے والوں نے تھوڑا سا احتجاج کیا کہ یہ تو ایک طرح کا جہاں مکے والوں کا مسئلہ حل ہو رہا تو وہاں قبیلے والوں کا بھی بزنس کاروبار، مسلمان یہ ہوا ہے اس کا باقی قبیلہ تو نہیں، اور اگر مسلمان بھی ہو جائے تو کیا؟ ہمارے یہاں پکے مومن بھی کہتے ہیں کہ اسلام مسجد تک دکان میں اسلام کی بات نہ کریں، نماز پڑھ دیں گے، یہاں پہ ہم کو خوراک کرنے دیجیے۔ تو یہ تو بالکل نئے مسلمان ہوتے۔ اگر یہ بھی یہ کہہ دیتے کہ بھائی اسلام ہم لے آئیں لیکن اپنا بزنس کیوں کھوٹا کریں، اور بزنس بھی وہ جو اسلام میں حرام نہیں، جو اسلام میں گناہ نہیں، پیغمبر نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ مکے والوں سے تجارت نہ کرنا، لیکن بس اس کا جوش ہے ایمان۔ ایک مرتبہ کہتا کہ ہے میری قوم اور قبیلہ، خبردار ایک دانہ گندم اور ایک دانہ جو جہاں سے مکے تک میں جانے پائے۔ ایک مرتبہ مکے والوں کی سپلائی لائن کٹ گئی اور غذا کی وہاں کمی ہو گئی، یہاں تک وقت آ گئے کہ مکے والے، آپ کو معلوم کہ کتنی اونچی ان کی ناک تھی، کتنے متکبر، کتنے مغرور، لیکن حالت یہ ہو گئی کہ بھوک سے مرنے لگے۔ اپنا خصوصی قاصد اس کے پاس نہیں بھجوائے، اندازہ ہو گیا کہ یہ کتنا سخت مسلمان، یہ اپنے اصولوں میں کتنا ڈٹا رہنے والا۔ چنانچہ سیدھا پیغمبر کے پاس قاصد گیا مکے والوں کا خط لے کر اور کہا، اب اس وقت خط کا انداز مختلف کہ آئے ہمارے چچا کے بیٹے، قریش ایک دوسرے کو چچا کا بیٹا کہتے ہیں، آئے ہمارے چچا کے بیٹے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے قرابت دار اور رشتے دار اور ان کی اولاد بھوک سے مر جائے؟ پیغمبر اسلام اس قاصد کو یہاں واپس کیا اور دوسرے قاصد کو فوراً نجد بھجوایا اور کہا کہ خبردار ہے ثمامہ، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اس طرح سے فضا بن کر کے کسی کو بھوکا نہیں مارنا۔ جب پیغمبر کا خصوصی حکم اس کے نام پہنچا تب جا کے اس نے ایک مرتبہ مکے والوں سے اپنی تجارت کو شروع کیا۔ تو اب میں روم اور ایران کے بادشاہوں سے اس کو نہیں ملا رہا، لیکن باقی جو یمامہ تھا، اردن کا حکمران، ان جیسا یہ بھی ایک سردار، لیکن وہاں حالت یہ کہ اقتدار کے لالچ اور حکومت کی خواہش، اسلام سمجھ میں آ گیا، قبول کرنے سے انکار کر رہے، اور کہا اس نے اپنے اقتدار ہی کو ایک ذریعہ بنانا چاہا تبلیغ اسلام کا اور کافروں کو شکست دینے کا۔ یہ دوسری بات کہ اسلام ایسے طریقہ کار کا مخالف، وہ کمیونزم جو کہتا کہ مقصد اگر نیک ہے تو ذریعہ کوئی بھی اختیار کرو، کوئی حرج نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ نیک مقصد کے لیے
ذریعہ بھی حلال ہونا چاہیے، ذریعہ بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یہ ثمامہ ابن اسال اسدی تھا جس کا واقعہ سن 7 ہجری اس اعتبار سے ایک نمایاں واقعہ بنا کہ خطوط کے ذریعے پیغمبر نے وہاں اسلام پہنچایا اور کردار کے ذریعے یہاں، اور ہمیں یقین کہ ایسے اور کئی واقعات ہوں گے، لیکن کیونکہ سیرت کی کوئی کتاب اتنی مکمل لکھی ہی نہیں جا سکتی، اس لیے نمونتاً علماء نے یہی ایک واقعہ نقل کیا